السلام علیکم ہیلدی بینگز، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ اور یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایک اور ولاگ کو، یعنی کہ ولاگ نمبر 3۔ اور آج ہم دے رہے ہیں آپ کو منڈے اپڈیٹ، اور آپ سب سارے سینس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میری روٹین آج کے دن میں کیا تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ میرے دل کی بات ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ میرا خیال ہے یا میرے مشاہدے کی بات ہے۔ کل میں جب بہت زیادہ کام کر رہی تھی اور میں کچن سے اپنے روم میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ نے لیپ ٹاپ کے اوپر جو یوسف علیہ السلام کے اوپر مووی بنی ہے وہ لگائی ہوئی تھی۔ اور آئی ڈونٹ نو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نہیں، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اسٹوری جو ہے بک کے اندر اگر آپ یہ واقعات پڑھتے ہیں تو اگر آپ کے پاس لائیو یہ واقعات دیکھنے میں موجود ہیں تو آپ کی دو طرح کی جو سینسز ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور آپ کا لرننگ پروسیس جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ بکس وغیرہ بھی پڑھیں جن میں یہ واقعات کلیئرلی لکھے ہوں، اور جہاں پہ اوتھینٹک انفارمیشن موجود ہو آپ بالکل وہاں سے بھی پڑھیں۔ مجھے سب سے پہلی بات تو یہ لگتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ موویز ہیں یہ نہیں دیکھنی چاہیے، ہم لوگ یہ سوچ کر یا اپنے بچوں کو یہ سوچ کر دکھا سکتے ہیں اور انہیں بتاتے ہوئے یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو موویز ہیں یہ وہ شخصیات نہیں ہیں جو ان میں موجود ہیں، نہ ان کے چہرے ایسے تھے، نہ ہی کوئی ان کا مطلب آواز ایسی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو موویز ہیں ان کے اندر کس طرح سے کس وقت میں انہوں نے کیا کیا وہ پتہ چلتا رہے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں یا دوسرے پلیٹ فارمز ہوں، یا بچپن میں جیسے ہم کارٹونز دیکھتے تھے یا ٹی وی پہ ڈرامہ یا فلم دیکھتے تھے، تو اس میں ہماری جو ہے شخصیت پر یہ بہت زیادہ ریسرچز آئیں کہ ہماری شخصیت پر ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے اور ایسا ہے بھی کہ اس میں ہماری دیکھنے کی سینس انوالو ہے، ہماری ہیئرنگ جو سینس ہے وہ انوالو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پورا فوکس ہے وہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پھر اس طرح سے مائنڈ میکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم مختلف چیزیں ایسی جن میں سے بیشتر ایسی ہیں جن میں کچھ ہڈن چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سب کانشیس کو دیے جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں دیکھ سکتے، خود کو یہ بتاتے ہوئے کہ دا پیپل ہو آر ایکٹنگ ان دس اسپیسیفک مووی آر ناٹ سیم اور آر ناٹ دا پیپل جن کے بارے میں یہ مووی ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کی میپنگ کرنے کے لیے، پیٹرنز کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں دیکھیں، اور کو جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا وہ نہ دیکھے۔ اور اگر ہمارے بچے اس سب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح سے وہ کچھ لرن کر سکتے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، باقی ہر کسی کی اپنی اپنی اوپینین ہے۔ تو جس طرح مجھے بہت زیادہ ایسے لگتا ہے کہ جو بچے جب اپنی گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مووی بنی ہے یہ ضرور دکھانی چاہیے، کیونکہ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے ہی جو ہے 11 سال کی عمر اور اس سے بھی پہلے سے جو ان کی زندگی کے واقعات ہیں، جیسے ان کی پھوپھی نے جب ان کو اپنے پاس رکھنا تھا تو ان کے کہا کہ میں مطلب ایسے خنجر کا چوری ہونے کا کروں گی، اور تم پھر تمہارے پاس سے وہ نکلے گا تو اس طرح تم میرے پاس آ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بھانجے سے بھتیجے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بار بار بتاتی ہیں کہ جو یہ پینز ہوتی ہیں یہ آپ کو پالش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو ہمیں دکھانی چاہیے۔ اس کے بعد ایک 11 سال کا، صرف ایک 11 سال کا بچہ جو کنویں میں گرتا ہے اور اس کا اللہ پر ٹرسٹ کیسا ہوتا ہے، اور اس کو کتنا زیادہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو میری زندگی میں ہارڈ شپ آ رہی ہے یہ ایک دن مجھے کسی اور لیول پر لے کے جائے گی، مجھے میرے رب کے قریب کرے گی، مجھے اس طرح کا بنائے گی جس طرح کا میرے رب نے میرے لیے ڈیوٹی رکھی ہے۔ تو
اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مووی جو ہے سب بچوں کو دیکھنی چاہیے، یا ایٹ لیسٹ میں تو، میرے بچے خود شوق سے دیکھتے ہیں اور میں انہیں کبھی روکتی نہیں ہوں، پر میں ساتھ ساتھ یہ کام کرتی رہتی ہوں کہ دے آر ناٹ ایکچوئل پرسنالٹیز، دیز پیپل آر جسٹ ایکٹنگ. تو اس طرح سے وہ بچے پھر اس چیز کو بھی سمجھ جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ پر بھی جو مووی بنی ہے، عمر سیریز ہے، اس کی 30 ایپیسوڈز ہیں. میرے بیٹے نے اس کو دیکھ کے اتنا زیادہ اس کو سیکھ لیا کہ میرا بیٹا مطلب اب یہ بات کرتا ہے کہ اس کے آئیڈیلز میں سے جو ٹاپ پہ ہیں وہ حضرت عمر ہے. تو کیونکہ اس کی ساری سینسز جو تھی وہ بھی انوالو تھی، اس کا فوکس جو تھا وہ ایکسٹریم لیول کا بن جاتا تھا جب بھی وہ دیکھتا تھا. اور اس کے علاوہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو اسی وجہ سے خالد بن ولید بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا بائی نیچر اگریسو پرسنالٹی کا ہے، اور اس کو ذرا یہ ایسی گیمز بھی پسند آتی ہیں جس میں اپنی جو ہے پوری جو پاور، جس میں آپ کو اپنی یوز کرنی پڑتی ہے، اپنی باڈی کو اس طرح کے کاموں میں ڈالنا پڑتا ہے جہاں پر تھوڑی اسٹرینتھ شو ہوتی ہے، تو اس کو اس قسم کی چیزیں پسند ہیں. تو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں پر بچے اسپائڈر مین دیکھتے ہیں، کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، مکی ماؤس کو یا بیٹ مین کو، سپر مین کو کرتے ہیں، ہم نے بچپن میں میں خود کو مطلب جب میں آئی واز اے کڈ آئی آلویز ایٹ کیرٹ لائک بگز بنی. میرے بچپن کے کارٹونز جو تھے وہ بگز بنی اس ٹائم تھے. تو مجھے وہ جو ریبٹ تھا، مجھے گاجر پسند تھی، تو میں اس کا مائنڈ میں رکھ کے اس طرح سے گاجر کھاتی تھی اور اس کی طرح سے واٹس ایپ چیمپ کہنے کی کوشش کرتی تھی. تو اگر میں نے اپنے سب کانشیس میں ایک ایسی پرسنالٹی جو کہ ریئل بھی نہیں ہے وہ بٹھائی، تو اگر ہمارے بچے کچھ ایسا دیکھتے ہیں، اور آبویس سی بات ہے سب بچے ہی آج کل سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اسکرین ان لازم و ملزوم ہے گھر کے اندر. کیونکہ میں نے انیشیل سٹیج میں اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا. ایک دکان کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فوڈز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جس طرح سنیکس ہوتے ہیں، میں نے انیشیل اسٹیج پہ میرے دونوں بچے نہیں کھاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ارد گرد بچوں کو دیکھا وہ ان پر آئے. اسی طرح سے جب بچوں نے باقی گھروں میں دیکھا کہ اسکرینز ہیں، ٹی وی چلتا ہے یا LED چلتی ہے، تو اس کے بعد ان بچوں کے بھی ذہن میں آنا شروع ہوا کہ ہمارے گھر بھی یہ ہونا چاہیے. تو اب اگر نہ پرووائڈ کریں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، بچے کے اندر کمپلیکس آ جاتا ہے. اور اگر آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ اس کو گائیڈ کر دیں، کس طرف اس کی ڈائریکشن جا رہی ہے، اس کو تھوڑا انہینس کر دیں. میرے بیٹے کا جرنی سٹارٹ ہوا تھا ارطغرل سے، اور اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام، عمر سیریز اس طرف آیا، اور اللہ کا شکر ہے اس کی پرسنالٹی میں ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر شامل ہے. تو اب جو سب سے بڑی چیز ہے، جو میں بھی خود یوسف علیہ السلام کی جو مووی ان کے اوپر جو بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو میں واقعات دیکھتی ہوں، یا ایون کہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، وہ مجھے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پالش کرنا ہے نا انسان کو، ایک انسان اتنے الٹیمیٹ لیول کا خوبصورت پرسنالٹی کا انسان ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اپیئرنس، وہ تو آبویس سی بات ہے، تمام انبیاء خوبصورت تھے، لیکن میں بات کر رہی ہوں انر پرسنالٹی کے، کہ اب الٹیمیٹ لیول کی جو انر پرسنالٹی ہے یہ تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب اس کو تراشا جائے، اس کو شیپ دی جائے. بالکل ہم کسی خودرو پودے کی طرح ہوتے، اور جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا گیا، اس کے بعد یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے کچھ بھی ہماری زندگی میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں ہی والدین کا چلا جانا، پھر دادا کا چلے جانا، اور پھر تھوڑے سے عرصے کے بعد جب ان کا مین مقصد شروع ہوتا ہے، تو ان کے چچا ابو طالب اور ان کے جو پہلی ہی جنگ میں ان کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ، ان کی شہادت جو ہے وہ ہو جانا. یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو جس قسم کا ان کی زندگی کا لیول ہوتا ہے نا، اسی قسم کی ان کی زندگی میں انیشیل سٹیج سے ہارڈ شپس ڈال کے ان کو پالش کرنا شروع کرتے ہیں. ایک انسان جو بغیر تربیت کے یا بغیر مختلف لیسنز کے بڑا ہوتا ہے، وہ بالکل ایک خودرو پودے کی طرح ہوتا ہے، ایک ایسی جھاڑی کی طرح ہوتا ہے، ایک جڑی بوٹی کی طرح ہوتا ہے جس کو کسی مالی نے کبھی بھی پالش نہیں، کاٹا نہیں ہوتا، اس کو شیپ نہیں دی ہوتی، تراشا خراشا نہیں ہوتا. لیکن وہ انسان جس کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے تھرو ہارڈ شپس، یا پھر اس کو مختلف لائف لیسنز مل رہے ہوتے ہیں، تو جو اس کی شخصیت ہوتی ہے وہ
खूबसूरत होती है। एक दिन मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ ऊंची हो गई और मैंने उसे डांट दिया, तो उसकी आवाज़ जैसे ना रुंध गई, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो मैंने उसको एक बात कही कि देखो बेटा, ये जो तकलीफ़ें होती हैं ना, ये आपको पॉलिश करने की होती हैं। मैंने नोज़ पिन पहनी हुई है तो उसके अंदर एक वो नग लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि ये जो पहले ये सिर्फ एक मामूली सा पत्थर था, लेकिन अभी जो तुम इसमें चमक देख रहे हो ना, ये जब इसको काफ़ी एंगल से काटा गया है, इसको तराशा खराशा गया है, उसके बाद ये इस शेप में आया है, जिसके बाद इसके ऊपर सिर्फ माइल्डर सी भी लाइट पड़ती है तो जो इसकी चमक है वो दुबाला हो जाती है और ये खूबसूरत लगने लगता है। तो ये बग़ैर रोशनी के भी चमक रहा होता है, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा उस तराश खराश के प्रोसेस से निकाला गया, पॉलिशिंग के प्रोसेस से निकाला गया है कि ये खुद किसी लेवल तक रोशनी देने का जो है सलाहियत रखता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इंसान होते हैं। हम लोग ना ये चीज़ समझ नहीं पाते कि ये जो पेन्स आ रही हैं ये हमें क्या से क्या बनाने के लिए आ रही हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, जब मैंने YouTube शुरू किया तो मैंने आज नहीं शुरू किया, मैंने बहुत पहले से ये शुरू कर दिया था 2022-21 में, और उस वक्त मुझे काफ़ी हार्डशिप्स आती थी। लेकिन आज जब मैंने इसको दोबारा से एक लंबे अरसे के बाद शुरू किया है तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है पहले से, और जैसे जैसे मैं इसमें मुश्किल किसी का सामना करती हूँ तो मेरे लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये एक माइनर सी बात है। इसी तरह ही हमारी आम ज़िंदगी के मामलात हैं। हम बहादुर होना तब नहीं सीखते कि हमें बचपन से सिखाया गया हो। बचपन में हमें किसी ऐसी इम्तिहान में डाला जाता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स की तरफ से हो या रब की तरफ से, कि हम हार्डशिप्स को फेस करना सीखते हैं। हम उस लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पर हम कहते हैं वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपसे बात करना चाह रही थी कि हार्डशिप्स को ये मत समझिए कि ये पता नहीं हमारी हम तो पता नहीं बदकिस्मत है। हम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो हार्डशिप्स से पॉलिश होते हैं और फिर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनते हैं जो अपनी रोशनी देते हैं, बिल्कुल इस दरख्त की तरह जो आपके सामने अभी इस टाइम स्क्रीन पर चमक रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगी और उसके साथ हमारा ये व्लॉग भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा आपको अपडेट देने की बजाय थोड़ी सी दिल की बात करनी चाहिए, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई किड्स के, और उन सब लोगों पे मैं प्राउड ऑफ हूँ कि जो लोग अपनी हार्डशिप से सीखते हैं और उसको समझते हैं कि दिस इज़ द चैलेंज। और बाय द वे कामयाब लोगों का भी यही हिसाब किताब होता है, वो कहते हैं कि ये एक नया मौका है, ये जो एक हार्डशिप आई है या एक फेलियर आया है मेरे सीखने का, मेरे लर्न करने का। वो एक मुस्कुराहट के साथ उस पर हमला कर देते हैं और उससे फिर जब निकलते हैं उस हार्डशिप से तो वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो ये थी मेरे आज के दिल की बात। अब हम इसके साथ ही अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। मिलेंगे अगले पीर को एक नए व्लॉग के साथ, हो सकता है उसमें अपडेट हो या कोई दिल की बात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।